عزیزان محترم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم پر ہر روز 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ ہر روز انسان 3 مصیبتوں سے روز گزر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر وہ ایک سے بھی نصیحت لے لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلی مصیبت امام کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر روز ایک دن کم ہو رہا ہے، جبکہ اس کا مال اگر کم ہو تو وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ غمگین نہیں ہو رہا۔ مصیبت ہے یہ، آپ چاہیں نہ چاہیں، ہر روز کٹ رہا ہے۔ مال اکاؤنٹ میں پیسے کتنے رہ گئے؟ کم ہو رہے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے۔ والیٹ میں ڈیجیٹل کوائن کتنے بچے ہیں؟ سٹاک کی مارکیٹ نیچے گر گئی، شیئر گر گیا نیچے، دل بھی نیچے گر گیا۔ کم ہوتا ہے نا، صدمہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھیں آپ کے شیئر کم ہوگا جو آپ نے خریدے، صدمہ ہوگا۔ باہر نکلے آپ کی کوئی ایسٹ تھا، کوئی گاڑی تھی، کچھ تھا، کوئی شیشہ ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، خوب انسان غمزدہ ہوتا ہے۔ میں یہاں سے کیوں گیا تھا، میں نے یہاں کیوں کھڑی کی تھی، سوچتا ہے نا آدمی۔ امام کہتے ہیں ہر روز زندگی کا کم ہو رہا ہے مگر پریشان نہیں ہو رہا۔ یہ برف باہر دھوپ میں رکھی ہوئی ہے، پگھل رہی ہے، زندگی ایسی ہے، لیکن انسان غمزدہ نہیں ہو رہا۔ مصیبت پہلی۔ دوسری کہا کہ ہر روز رزق اس کا لکھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، کھانا ہے اس نے، حلال کھائے گا تو حساب دے گا، حرام کھائے گا تو عذاب لے گا۔ یہ مصیبت ہے، یہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ یا حلال، انشاءاللہ کہ آپ تو سب حلال ہی کھائیں گے، لیکن حلال بھی مولا کائنات بھی تو فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا انسان کیا کرے کہ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ حساب تو دینا ہے، آپ آیا تو کیا کیا، کہاں بانٹا، کیسے کھایا، کیسے تقسیم کیا، اپنی ذات پہ۔ میں ایک جوان کے ساتھ ایک ملک میں تھا، باہر گیا بازار، حسب معمول انسان بازار جاتا ہے، خریداری کرتا ہے، تو میرے ساتھ تھا۔ وہاں کی کرنسی الگ تھی، تو ظاہر ہے اس وقت اسی نے خرچ کرنے تھے، لینا اس نے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس میں مولانا صاحب سے پیسے لے گا، بہت کم ہی ہوتا ہے ویسے۔ وہ ایک لڑکے کو کچھ دینے لگے ہم، تو میں نے بھی مذاق سے بولا بیٹا لے لو، مولوی لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں ویسے۔ تو خیر وہ جوان لڑکا، میں نے دیکھا کہ وہ نا کچھ اپنے موبائل پہ نوٹ کرتا ہے۔ اچھا وہ ساتھ تھا تو وہ اپنی بھی کچھ چیز اس نے لی، اس کو نوٹ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیا نوٹ کرتے ہو ہر دکان کے بعد؟ کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ پورا سال تم اپنے لیے جو بھی چیزیں لو اس کو لکھا کرو۔ میں رات کو جاتا ہوں پھر اس کو ایکسل شیٹ میں لکھتا ہوں تاکہ میں پورے سال کا حساب کروں کہ میں نے اپنی ذات پہ کتنا خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا۔ جوان تھا، جوان ہے، واقعا جوان۔ میں خود تعجب کیا، اپنے اوپر شرمندگی ہوئی، یعنی واقعا انسان اپنی زندگی میں دیکھے، حساب تو دینا ہی دینا ہے، کتنا میں نے اپنی ذات پہ خرچ کیا۔ خدا کہے تو فرصت ہی نہیں تھی اپنی ذات کے علاوہ کسی اور پہ بھی خرچ کرتے۔ مومن تو وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اب لوگ آ جاتے ہیں مولانا صاحب کے، مولانا صاحب برو تو مومن سگے بھائی تک کو رہنے دیں، فی الحال اسی کو میں پسند کرنے دیں آپ، لیکن انسان بہرحال کم از کم چلو سگا بھائی صحیح، اس کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تیسرا مصیبت انسان کے اوپر، امام فرماتے ہیں کہ ہر روز دن سے شب ہوتی نہیں، انسان موت کے قریب جا رہا ہے، یعنی منزل کم ہو رہی مگر موت کی تیاری نہیں ہے اس کی، نہیں ہے۔ یہ تو ایسی جگہ ہے نا جہاں میں نے پہنچنا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے گھر سے نکلے کسی اور شہر جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ 160 کلومیٹر ہے، 160 تھے، 150 ہوئے، 140 ہوئے، 100 ہو گئے، کم ہو رہے ہیں نا، بڑھ تو نہیں رہے۔ ہر روز ایک منزل کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔
دیکھنے کو میری عمر بڑھ رہی ہے, خوش ہو رہے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا, لیکن دوسری طرف ڈکلائن ہو رہا ہوں, کیونکہ آخر ایک حدود ہے. کس کی کب ہے نہیں پتا, تیار نہیں ہوں. اور جہاں میں نے پرماننٹ جانا ہے اس کی تیاری نہیں ہے. اور خدا ایسے کچھ نہیں دے گا, خدا آزماتا ہے, آزمائش دیتا ہے, امتحان میں ڈالتا ہے. اذان موت, کمال یہ ہے کہ کوئی مرنے سے پہلے مر جائے, مرنے سے پہلے مر جاؤ, کیونکہ موت فنا نہیں ہے, موت بقا ہے. دوسرے عالم میں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ اس میں زندہ رہو گے, بقا ہے. موت اس کے لیے پرابلم ہے جس کو دنیا سے محبت ہے, جو دنیا سے اس محبت میں اپنے آپ کو گھیر کے بیٹھا, اس کے لیے موت پرابلم. مومن روایات میں 25 دفعہ اپنے دن میں موت کو یاد کرتا ہے, اور انسان آزمایا نہ جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا, اور روز دفنا رہا ہے مگر اس کو خود کو یقین نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, میں بھی قبرستان جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, آپ محرومین بھی ہیں, لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں, ابا اجداد بھی ہیں, والدین بھی ہیں. آئیے آپ کا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے, آپ انسان جاتا ہے, جانا چاہیے, لیکن اس کو خود کو یہ اندر نہیں ہوتا کہ ایک دن اس نے بھی جانا ہے. انسان تو قبرستان سے پلٹ کے آئے تو اس کو تو بدل جانا چاہیے, نہیں بنتا. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی, تو اس نے ملک الموت کو کہا کہ وہ جو روح قبض کرتا ہے, کہا کہ جب میرا وقت آئے تو مجھے تھوڑا پہلے بتا دینا تاکہ میں اپنے کاموں کو سمیٹ لوں. کہا ٹھیک ہے. وقت گزر گیا, ایک دن موت کا فرشتہ آ گیا, کہا چلو ٹائم ہو گیا. کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے پہلے بتائیے گا. کہا میں پہلے آیا تھا. کہا کہاں آئے تھے؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا تھا, میں آیا تھا. کہا تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا, میں آیا تھا, اور میں تمہیں دیکھ رہا تھا, تم سر جھکائے باتوں میں لگے تھے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آس پاس جنازے اٹھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی باری بھی آنے والی, تو تیار رہیں. کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنے مرنے سے پہلے موت کے لیے تیار تھے, انتظار کر رہے. آیت اللہ قاضی, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا آتش آتش کرتے تھے, پیاس پیاس, اور ٹھنڈا پانی برف ڈال کے پیتے تھے, مگر پیاس نہیں بجھتی تھی. جب روح پرواز کر گئی پیاس بجھ گئی. وہ پیاس خدا سے ملاقات کی تھی. میں تڑپ رہا ہوں خدا کی طرف, ما رأیت الا جمیلا, ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. فنا نہیں ہے, کٹ گئے بدن, فنا نہیں ہے, بقا ہے, بقا, کیونکہ امام کے لیے قربان کیا ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں اپنے امام کی قربت حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. عزیزان بہرحال وقت بہت تیزی سے مقدمات ہی کو طے کرتا ہوا گزر گیا. اضطراب بہت ضروری ہے. مضطرب ہوں کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو ابھی تک آیا نہیں ہے. مضطرب ہوں گے, تڑپیں گے, تڑپیں گے تو وہ آئے گا. جب میری دعاؤں میں اضطراب نہیں پایا جاتا تو وہ کس کے پاس آئے؟ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اپنے آپ سے کیا میری دعاؤں کا ہاتھ اٹھتا ہے تنہائی میں, خلوت میں؟ میں امام کے لیے تڑپتا ہوں, میں امام کو پکارتا ہوں. میں امام کے بغیر زندہ کیسے ہوں؟ یقیناً کائنات میں جتنی رحمت ہے امام کے وجود کی وجہ سے ہے. ہر نیکی, چاہے کوئی شخص امام کو نہ بھی مانے, اگر نیکی کر رہا ہے تو امام کے وجود کی وجہ سے ہے. وہ امام کہ جس کے آنے سے ہر چیز بہتر ہو جائے گی, یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ سب شور شرابہ ختم ہو جائے گا. لیکن آسان نہیں ہے اس کا آنا, آسان نہیں ہے. مشکلات ہیں, ہوں گی, ہو رہی ہیں, فتنے کا دور ہے, ہوگا, آزمائش میں ڈالے جاؤ گے, امتحان میں ڈالے جاؤ گے. جو کامیاب ہوتا جائے گا وہ امام کے قریب ہوتا جائے گا, قریب ہوتا. قومیں آزمائش دے چکی, قومیں امتحان دے چکی. آپ کے سامنے ساری قومیں آزمائش اور امتحان دے چکی.
یمنیوں کو دیکھ، لبنان کو دیکھ، شام کو دیکھ، عراق کو، ایران کو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ صرف پاکستان رہ گیا، جب تک پاکستانی قربانی نہیں دیں گے امام نہیں آئیں گے. بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، خب یہ خواب نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائیں گے. تو ہم کتنا تڑپ رہے ہیں جب تک مضطرب نہ ہو انسان. امام خود فرماتے ہیں جس طرح تمہیں پیاس میں پانی کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اس طرح اگر ہمارا احساس ہو گیا ہم خود تشریف لے آئیں گے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی یا ہاں بس اجازت. صلی علی محمد. عزیزان محترم، بہرحال خداوند متعال قبول کرے آپ کا آنا. امام ہر روز تیار ہوتے ہیں اور اللہ کے اذن کا انتظار کرتے ہیں. ہم جتنے بھی مضطرب ہو جائیں ہم امام کی طرف تک نہیں پہنچ سکتے. جب ہمارے دل دکھتے ہیں تو امام ہے. اینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے؟ زیارت نائیہ ہم کربلا سنی ہے ہم نے، امام کربلا کو دیکھ رہے ہیں. امام جب سلام کر رہے ہیں اپنے جد کو تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون سے تر رہے، میرا سلام ان بدنوں پر جو کربلا میں بکھرے پڑے رہے. امام کی مصیبت. سید الشہداء غریب الوطن مارے گئے، اس لیے امام گریہ کرتے ہیں. ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا.